الرحمن الرحیم ویصح فی الوقت اتفاقا وقبلہ، اور تیمم وقت میں کرنا بالاتفاق صحیح ہے، یعنی جب نماز کا وقت آ گیا تو تیمم کر لو، اب نماز کا وقت آنے کے بعد تیمم کرنا اس نماز کے نہیں ہے، یہ کوئی مختلف ہی نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، شوافع کا بھی، احناف وغیرہ حنابل سب کا، کہ یہ جائز ہے۔ وقبلہ، اور ہمارے یہاں وقت سے پہلے بھی تیمم کرنا جائز، جیسے ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا، ہم ابھی تیمم کر لیں، پتہ ہے کہ پانی دور تک نہیں ہے، کئی دن سے ہم یہاں ہیں، حالات معلوم ہے کہ پانی میں، یا بیمار ہے، تیمم کے لیے پانی تو ہے مگر اس کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو ہم ظہر کے لیے ابھی بھی تیمم کر لیں تو اس سے نماز ظہر پڑھنا جائز ہوگا، حالانکہ ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے۔ مثلا امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، تیمم جب نماز کا وقت ہو جائے تبھی جائز ہے، وقت سے پہلے کرو گے تو جائز نہیں ہوگا۔ بنیاد اس کی وہی ہے کہ امام شافعی کے یہاں یہ خلف ضروری ہے اور ہمارے یہاں خلف مطلق ہے۔ ہمارے یہاں مطلق یہ وضو کا خلیفہ ہے، جب مطلق وضو کا خلیفہ ہے تو وضو میں کوئی قید نہیں ہے، وقت سے پہلے وضو کر لو، چاہے وقت آنے بعد وضو کرو، دونوں صورتوں میں وضو کام کرے گا۔ اور جب یہ اس کا مطلق خلیفہ ہے، خلیفہ کامل ہے، تو اس کا بھی وہی حال ہوگا، وقت سے پہلے کر لیں گے تب بھی کام کرے گا، وقت میں کر دیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، خلف ضروری ہے، یہ ضرورتاً اس کی اجازت ہے، پانی نہیں ملا، اب مجبور ہیں آپ، یا ملا استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو یہ چونکہ خلیفہ ضروری ہے، یعنی ضرورتاً یہ جائز ہوا ہے، تو اب جب ضرورت ہوگی تبھی اس کی اجازت ہوگی۔ ضرورت کب ہوگی؟ ہمیں ابھی ظہر تو پڑھنی ہے نہیں، تو جب ظہر کا وقت آئے گا، ظہر ہمیں پڑھنی ہوگی، تب تیمم بھی جائز ہوگا۔ خلافاً للشافعی، امام شافعی کا قبل وقت تیمم کرنے میں اختلاف ہے، وہ وقت سے پہلے تیمم کو جائز نہیں کہتے۔ فلا یجوز بہ الصلاۃ الا فی الوقت عنده، لہذا ان کے ہاں تیمم سے نماز وقت میں ہی جائز ہوگی، وقت سے پہلے تیمم جو کر لیا اس سے جائز نہ ہوگی۔ ھذا بناء علی ما عرف فی اصول الفقہ، اور یہ جو اختلاف مبنی ہے، اس کی جو بنیاد ہے اسی اصول اور ضابطے پر ہے جسے اصول فقہ میں ثابت کیا گیا ہے۔ کیا کہ ان التراب خلف ضروری، امام شافعی کے نزدیک کیسا خلیفہ ہے؟ ضروری، یعنی ضرورتاً اس کو قائم مقام بنایا گیا وضو کے۔ وعندنا خلف مطلق، ہمارے نزدیک مطلق خلیفہ ہے، کامل خلیفہ ہے۔ ففی اناءین طاہر و نجس، ففی اناءین طاہر و نجسین، پس ایسے دو برتن جس میں ایک برتن پاک ہے اور ایک برتن ناپاک ہے، ان میں پانی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک برتن میں پاک پانی ہے، ایک میں ناپاک پانی ہے، تو یجوز التیمم عندنا، ہمارے نزدیک بلا تحری تیمم کرنا جائز ہوگا۔ ایک لوٹا پاک پانی کا ہے، ایک ناپاک، لا علی التعین، کوئی بتا کے دیکھیں ان دو لوٹے کے نا، ایک میں پاک ایک میں، یہ نہیں بتا کے کون سا پاک ہے کون سا ناپاک، اگر یہ بتا جاتا تو مسئلہ ہی نہیں، ناپاک سے وضو نہیں کیا جائے گا، پاک سے کرے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا پاک ہے کون سا ناپاک، تو لا علی التعین، ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے، اتنا یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ان میں ایک پاک ایک ناپاک، تو اب ایسی صورت میں ہمارے یہاں وہ قادر نہیں ہوا پاک پانی پر، تیمم کر لے، نماز ہو جائے گی۔ امام شافعی کے یہاں تحری واجب ہوگی، کہتے ہیں تحری کرے، غور و فکر کرے، ظن غالب جس پر جم جائے اس پاک سے وضو کرے، تو ان کے یہاں ضرورت متحقق نہیں، تحری موجود ہے۔ ففی اناءین، تو ایسے دو برتنوں کے بارے میں جن میں ایک پاک ہے اور ایک ناپاک، یعنی ایک برتن میں پاک پانی ہے ایک میں ناپاک پانی ہے، تو ہمارے نزدیک تیمم جائز ہوگا، امام شافعی کے خلاف۔ ان کے نزدیک کیا واجب ہوگا؟ تحری کرنا واجب۔ اور شارع علیہ السلام کا ارشاد، نبی کریم کا ارشاد گرامی، التراب طہور المسلم ولو الی عشر حجج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی یہ مسلمان کے لیے طہور ہے، پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مسلمان پاک کرنے والی، ولو الی عشر حجج، اگرچہ 10 سال تک ہو۔ کہتے ہیں یؤید ما قلنا، یہ ہمارے مذہب اور ہمارے قول کی تائید کرتی ہے یہ حدیث پاک۔ سرکار نے مطلق فرمایا کہ اگر کسی بندے کو 10 سال تک پانی نصیب نہ ہو تو تیمم اس کا کام کرے گا، جب تک تیمم باقی رہے گا، معالقہ ہو کیا لمبے سے لمبا عرصہ بھی گزر جائے تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ ضرورت نہیں ہو، ہے نا۔ تو یہ بھی ہمارے اسی مذہب کی تائید کرتی ہے حدیث کہ یہ تیمم خلیفہ کیسا ہے؟
خلف مطلق ہے۔ حجج حجتن کی جمع ہے، جیسے حجج حجتن کی جمع ہے بمعنی دلیل حجج، اور حجتن بمعنی سال ذوالحجہ اسی سے ہے، تو حجہ کی جمع حجج اور حجہ کی جمع حجج۔ وبعد طلبہ من رفیق لہ ماء، اور ایسا ساتھی جس کے پاس پانی ہے اس سے پانی طلب کیا، ٹھیک ہے، منعہ اس نے پانی کو منع کر دیا، تو اس سے پانی مانگنے اور اس کے منع کر دینے کے بعد تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک ساتھی ہے، چاہے وہ سفر میں ہم سفر ہو، ساتھی ہو، یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے یا پڑوس میں رہتا ہے، کوئی بھی صحیح، اگر معلوم ہے کہ اس کے پاس پانی ہے تو ہمیں پہلے اس سے پانی مانگنا چاہیے۔ ہم نے پانی مانگا، اس نے منع کر دیا، بولے میں نہیں دوں گا پانی، اور کوئی پانی کا انتظام نہیں، تو قدرت پائی گئی استعمال پر نہیں، لہذا تیمم کرنا جائز ہوگا۔ وبعد طلبہ من رفیق لہ، یہ ساتھی یا رفیق قید احترازی نہیں ہے، اگر اپنا دوست نہ بھی ہے، کوئی اور دوسرا ہے، دشمن ہے، امید ہے اس سے پانی دے دے گا تو بھی پانی مانگنا ضروری ہے۔ تو کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس پانی تھا اس سے پانی مانگا اور اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، تو اس منع کرنے کے بعد بھی تیمم کرنا جائز ہے، تو بعد منعہ اس کے منع کرنے کے بعد تیمم جائز ہوگا۔ حتی اذا صلی بعد المنع، یہاں تک کہ جب نماز اس نے منع کرنے کے بعد پڑھ لی، منع کر دیا تھا، اب اور کوئی اپنے پاس وہ نہیں تھا، کوئی دوسرا طریقہ، لہذا ہم نے تیمم کیا، تیمم کر نماز پڑھ لی، لیکن نماز پڑھ کے جب ہم فارغ ہوئے تو ثم آتا ہو، آیا وہ لوٹا لے کر، بولے ارے آپ نے نماز پڑھ لی، پانی لیجئے، تو اب جب لوٹا لے کر وہ آیا تو ینتقض تیممہ الآن، تو اب تیمم تو اس کا چلا گیا، پانی پر قدرت ہو گئی، لیکن جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نماز ہو گئی، اس لیے ہو گئی کہ اس نے تیمم اس وقت کیا تھا جب قدرت ساقط ہو گئی تھی، اس نے منع کر دیا تھا تب اس نے منع۔ ہاں اگر یہ نہ مانگتا اور پھر پانی لا کے وہ دیتا، ارے آپ نے نماز پڑھ لی، مجھ سے پانی نہیں مانگا، یہ ہے پانی لی، تو نماز دوبارہ پڑھے گا، یہ ہے نا، اب قدرت ثابت ہو گئی اس پر۔ فلا یعید ما قد صلی، تو جو نماز پڑھ چکا ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق سمجھ آیا نا، مانگنے اور نہ مانگنے کا، مانگنے کے بعد اس نے منع کر دیا اور پھر پڑھی تو نماز ہو گئی، بھلے لا کے اس نے دے دیا ہو، لیکن مانگنے سے پہلے اگر پڑھ لیتا اور پھر پانی لا کے دیتا تو اعادہ کیا جاتا۔ وقبل طلبہ جازہ، اور اس کے طلب کرنے سے پہلے بھی جائز ہے، مگر اس میں صاحبین کا اختلاف ہے، فتویٰ صاحبین پر ہی، کوئی قول پر ہی ہے، وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نماز سے پہلے تم مانگ لو، جب پانی ہے ساتھی کے پاس تو اسے مانگو، منع کر دے تیمم کرو پڑھ لینا، نہیں منع کرے گا پانی دے دے گا تو سبحان اللہ وضو کر کے نماز پڑھنا۔ اور قبل طلبہ، اور طلب کرنے سے پہلے اگر اس نے یعنی ساتھی کے پاس پانی نظر آ رہا ہے مگر مانگا نہیں اس نے، پھر بھی تیمم کی نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے، خلافا لہما، لیکن صاحبان کا اس میں اختلاف ہے۔ ہاں قضا ذکر فی الہدایہ، ہدایہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے، و ذکر یا ذکر فی المقصود، اور مقصود میں یہ ہے کہ انہ ان لم یطلب منہ، اگر اس نے پانی طلب نہ کیا، ساتھ میں جو ساتھی تھا رفیق تھا اس کے پاس پانی موجود تھا مگر اس نے پانی نہ مانگا، وصلی، اور بغیر مانگی ہی اس نے نماز پڑھ لی، لم یجوز، تو یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تیمم کی اجازت نہیں تھی، مانگنا تو اس پہ ضروری، لأن الماء مبذول عادتاً، مقصود میں یہ ذکر ہے اس لیے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو عادتاً خرچ کر دی جاتی ہے، عادتاً دے دی جاتی ہے، لوگ اس میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں، پانی اس کسی مانگو تو دے دیتے ہیں، آدمی منع نہیں کرتے ہیں، پانی ایک ایسی چیز ہے جو عادتاً دے دی جاتی ہے، خرچ کر دی جاتی ہے۔ وفی موضعین آخر، اور مقصود ہی میں دوسری جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہ کان مع رفیقہ ماء، اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے تو فعلیہ، تو اس پر لازم ہے ان یصلی، کہ پانی اس سے طلب، دونوں مفہوم ایک ہی ہوا، تو اگر پانی ہے تو دوسرے مقام پر مقصود میں یہ ہے کہ اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے پانی مانگے، الا علی قول حسن بن زیاد، البتہ امام حسن بن زیاد کا قول یہ ہے کہ پانی مانگنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں فإنہ یقول، حضرت امام حسن بن زیاد فرماتے ہیں السؤال ذل، کسی سے کوئی چیز مانگنا یہ ذلت کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، رسوائی کی بات ہے، وفیہ بعض الحرج، اور اس مانگنے میں کچھ حرج بھی لازم آتا ہے، تکلف بھی ہے،
ارے یار کیا اس سے مانگوں، دی نہیں جا رہا، ارے تو ایک تو رسوائی بھی ہے اور دوسرے حرج بھی ہے مانگنے میں. ولم یشرع تیمم الا لدفع الحرج، اور تیمم مشروع ہی کیوں ہوا ہے؟ دفع حرج کے لیے. بھائی جب پانی نہیں مل رہا ہے اور حکم یہ تھا نہیں پانی ملے نہ ملے تمہیں وضو کرنا ہے، تو حرج میں پڑتا نا، کہاں سے لائے بھائی، کیسے لائے، تو دفع حرج ہی کے لیے تو تیمم مشروع ہوا ہے. اور اب سوال اس میں خود حرج ہے، تو جس بنیاد پر وہ مشروع ہوا تھا وہی بنیاد پھر پائی جا رہی ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الا لدفع الحرج، اس لیے کہ تیمم خود دفع حرج کے لیے مشروع ہوا ہے. ولکننا نقول، لیکن ہمارا جواب کیا ہے؟ حضرت حسن بن زیاد سے ہمارا جواب یہ ہے کہ ماء الطہارۃ مفضول عادتاً، کہ طہارت کے لیے پانی مل جانا یا لوگوں کا دے دینا یہ عادت ہے. عادت لوگوں کی یہی ہے کہ جب کوئی پانی مانگتا ہے، چائے پینے کی نہیں مانگے یا وضو کی نہیں مانگے، تو لوگ دے ہی دیتے ہیں. ایک دفعہ آدمی کھانے کو تو منع کر دیتا ہے مگر پانی کو منع. ابھی آدمی بوتل خرید کے لایا پانی کی، اگر آپ نے پانی مانگ لیا تو وہ دے ہی دیتا ہے. بھلے ایسے میں مانگنے نہیں چاہیے، تم اگر خود خریدنے کے لائق ہو تو اپنی بوتل خرید لو پانی، لیکن دوسرے اس طرح نہ مانگو. وَلَيْسَ فِي سُؤَالٍ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَذَلَّةٌ، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، حضرت امام حسن بن زیاد کے جواب میں کہتے ہیں کہ سوال میں، ضرورت والے سوال میں کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی رسوائی نہیں ہے. کیا مطلب یہاں؟ تو اب تو میں کر دیتا ہوں. کون سی 5ویں گھنٹی ہے؟ آپ بس 10 منٹ میں آتا ہوں. کہاں گیا؟ اور ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مائع طہارت جو ہے یہ عادتاً خرچ کر دی جاتی ہے. وَلَيْسَ فِي سُؤَالٍ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور ایسی چیز کے سوال کرنے میں کوئی مذلت اور کوئی رسوائی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کی چیز مانگ ہی لیتے ہیں آدمی، ہے نا، تو اس میں کوئی ذلت بھی نہیں. فقط سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حوائجہ من غیرہ، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعض ضرورت کی چیزوں کو غیر سے مانگا ہے. اللہ کے رسول نے بھی کچھ چیزوں کا سوال کیا ہے، تو مطلقاً سوال کرنے میں مذلت نہیں ہے. غیر ضروری چیزیں سوال کرنا، غیر ضروری چیزوں کو مانگنا، اس میں ذلت ہے. اور مائع طہارت جو ہے یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، لوگ دے ہی دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ہے. تو پتہ چلا کہ اگر پانی ہے ساتھی کے پاس تو مانگنا چاہیے یا نہیں؟ مانگنا چاہیے. اگر بلا مانگے اس نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے تو ہاں، اگر اس نے دے دیا تو اعادہ واجب ہوگا. ہاں اگر منع کر دیا اس نے تو نماز ہو جائے گی مکمل. وفی زیادات، اور زیادات میں مسئلہ یہ ہے، یوں مذکور ہے کہ ان المتیمم المسافر اذا رأى مع رجل ماء کثیرا، کہ جب کسی متیمم مسافر نے کسی شخص کے پاس مائع کثیر دیکھا، وہ فی الصلاۃ، اور وہ متیمم جو ہے تیمم والا وہ حالت نماز میں ہے، نماز ہی میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس اچھا خاصا پانی، بڑی کین ہے اس کے ساتھ میں، تو کنیا کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیا اس کو، دیکھ لیا کہ حالت نماز ہی میں کہ ایک شخص آیا جس کے پاس مائع کثیر ہے، بہت پانی ہے. وہ فی الصلاۃ، اور یہ کس حال میں ہے؟ نماز پڑھ رہا. وغلب علی ظنہ انہ لا یعطیہ، اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ پانی دے گا نہیں. اس نے دیکھا ایک شخص آیا اس کے پاس یہ بڑی کین ہے، پانی ہے، مگر اسے محسوس یہ محمد زید ہے مثلا، فلاں شخص ہے، ارے بڑا کنجوس ہے، یہ نہیں دے گا. تو نماز میں اسے غالب گمان کیا ہو گیا؟ نہیں دے گا. اور اس کا غالب گمان یہ ہوا نمازی کے اندر کہ انہ لا یعطیہ، وہ اسے پانی نہ دے گا. اور شک کا، یا اسے شک ہو گیا، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، نیا آدمی ہے بالکل، ہو سکتا ہے فیاض ہو دے دیتا ہو سکتا ہے کنجوس ہو نہ دے، تو دینے نہ دینے میں شک ہو گیا. تو مضى علی صلاتہ، اگر نہ دینے کا غالب گمان ہے تو بھی اور شک ہے تو بھی کیا حکم ہے؟ مضى علی صلاتہ، اپنی نماز پوری کر گزرے، اپنی نماز پوری کر لے. لأنہ صح شروعہ، اس لیے کہ جب اس نے نماز شروع کی تھی تو صحیح حالت تھی کہ نہیں؟ پانی دور دور تک نہیں تھا اور کوئی تھا بھی نہیں جسے پانی مانگتا ہی ہے، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تھا اور وہ شروع کرنا صحیح تھا. فلا یقطع بالشک، اب اسے پانی ملنے کا زیادہ تر شک ہی تو ہوا. ایک تو یہ غالب گمان نہیں ملے گا، اور اگر یہ نہ بھی صحیح تو ملنے نہ ملنے کا شک ہوا. تو ایسی صورت میں جو نماز کا شروع کرنا صحیح تھا اسے شک کی بنیاد پر قطع نہ کرے.
ہاں اگر غالب گمان یہ ہے کہ مثلا میں نماز پڑھوں ابھی مولانا نفی صاحب آ گئے وہ یہ بڑی کین لے کر کے مجھے ارے یہ تو بالکل ہمارے پاس میں رہتے ہیں تو ہی دے دیں گے پانی، تو اب ظن غالب ملنے کا ہو گیا تو نماز توڑ کر کے لے سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ تو نماز نہ توڑے، نماز کو اپنے پورے کر لے، بخلاف ما اذا کانا خارج صلاۃ، برخلاف اس صورت کے جبکہ وہ خارج صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ابھی پڑھنے کا ارادہ ہی ہے اس کا، بیٹھا ابھی اتنے میں کوئی آ گیا پانی لے کر کے تو اس کا حکم دو۔ ولم یطلب، خارج صلاۃ تھا اور اس نے پانی نہیں مانگا، وتیمم، اور بنا مانگے ہی دیکھا اتنی بڑی کین رکھی اس کے پاس میں مگر پانی کا سوال نہیں کہ پانی نہیں مانگا اور تیمم کر لیا، حیث لا یحل له الشروع بالشک، تو یہاں اب اس کا حال یہ ہے کہ شک سے شروع کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، ہے نا، مانگتا ہو سکتا مل جاتا، نہیں مانگا لیکن ملنے کا شک تھا نا، مانگتا تو مل بھی سکتا تھا، نہیں بھی مل سکتا تھا، ہو سکتا منع ہی کر دیتا، وہ کوئی ضروری نہیں دے ہی دے، لیکن اس نے نماز کیسی شروع کی ہے؟ شک کے ساتھ شروع کی ہے۔ فإن القدرۃ والعزم مشکوک فیہما، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی قدرت اور عزم دونوں میں شک ہے، ملنے میں بھی اور نہ ملنے میں بھی، تو قدرت و عز دونوں مشکوک ہیں۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ، ہاں اگر اسے یہ غالب گمان ہو گیا کہ وہ پانی اسے دے دے گا تو قطع الصلاۃ، تو اب نماز چھوڑ دے اور پہلے پانی طلب کرے، اگر پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ وَطَلَبَ الْمَاءَ ثُمَّ قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، قطع الصلاۃ وَطَلَبَ الْمَاءَ، نماز چھوڑ دے اور پانی طلب کرے اس سے، پھر اس کے بعد جو بھی صورتحال ہو، پانی مل جائے تو وضو کر کے پڑھے، نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھے۔ ثُمَّ قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، پھر زیادات میں یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور پھر پانی دیکھا اس نے، مانگا نہیں اس نے، ٹھیک ہے، اب نماز سے فارغ ہوا، فَسَأَلَهُ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اس سے پانی مانگا، فَأَعْطَاهُ، اور اس نے پانی دے دیا، او عَطَسَ لِثَمَنٍ مِثْلِ، یا اس نے پانی تو دیا مگر ثمن مثل کے عوض دیا، معمولی قیمت میں دیا اور وہ قیمت ہی ادا کر سکتا ہے، پانی تھا اس کے بعد ایک لوٹا مگر اس نے کہا نہیں 25 روپے کا ہے، اور 25 روپے اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے پاس ہیں پیسے، تو اس نے پانی دیا اور ثمن کثیر نہیں، ثمن مثل یا ثمن قلیل دونوں صورتوں میں، یا اس نے ثمن مثل میں دے دیا، وہ قادر علیہ ہے، اور یہ ثمن مثل کی ادائیگی پر، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ثمن مثل کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، پانی تو وہی 25 روپے کا ایک لوٹا ملتا ہے مگر اس کو 5 روپے بھی نہیں، تو کہاں سے لے گا، اور یہ قادر ہے ثمن پر، ادائے ثمن پر، تو استانف الصلاۃ، تو کیا کرے یہ دوبارہ ثمن پر قادر ہے، اس نے پانی دے دیا یا پانی ثمن مثل کے عوض دے دیا اور ثمن مثل کے عوض پر یہ قادر ہے ادائیگی پر، تو کیا کرے دوبارہ نماز پڑھے، اس نے بنا قیمت کے دے دیا، ہاں بھائی لاؤ بڑا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پانی دے دیا، اب وضو کر کے نماز پڑھ لے، پانی اس نے نہیں دیا مگر 25 روپے کا دیا، اور 25 روپے اس کے پاس ہیں دینے کے لیے، تو اس نے لو بھائی لو یہ 25 روپے یہ لو، لاؤ ایک لوٹا پانی دو ہم کو جلدی، اب پانی مل گیا، اب نماز کو دوبارہ، حالانکہ یہ پڑھ چکا تھا نا، پڑھنے کے بعد پانی مانگا اس نے، تو نماز کا اعادہ کرے۔ استانف الصلاۃ، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں پانی بنا قیمت مل جائے تو بھی اور ثمن مثل کے عوض ملے تب بھی دوبارہ نماز پڑھے۔ وَإِذَا أَبَى، اور اس نے نماز سے فارغ ہونے بعد پانی مانگا تھا مگر اس نے پانی سے انکار کر دیا دینے سے، تو تمت صلاتہ، تو اب اس کی نماز مکمل ہو گئی، اب اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَضَى إِذَا أَبَى ثُمَّ عَاتَى، اور یوں ہی یعنی اس کی نماز ہو جائے گی جب اس نے انکار کیا اور پھر دے دیا، پانی دیکھا تھا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی شروع کر دی اس نے، اب نماز پڑھنے کے بعد اس نے پانی مانگا مگر پانی منع کر دیا، بولے نہیں پانی میں نہیں دوں گا، اور اس کے ایک ہی منٹ کے بعد کہتا ارے ارے اچھا چلیے لیجیے پانی لے لیجیے، تو اس نے پہلے منع کر دیا، منع کرتے ہی اجز ثابت ہو گیا کہ نہیں، جب پہلی فرصت میں اس نے منع کر دیا پہلی دفعہ میں تو اجز ثابت ہو گیا، نماز اس کی ہو گئی، لیکن اسی ایک منٹ کے بعد اس نے پھر دے دیا تو اب قدرت ثابت ہوئی، تو اب جب قدرت ثابت ہو گئی تو تیمم اس کا رخصت ہو جائے گا، لیکن وہ نماز جو پڑھ لی وہ ہو جائے گی، اگر وہ اسی وقت پہلی دفعہ مانگنے میں دے دیتا تو نماز چلی جاتی، لیکن پہلی دفعہ منع کر دیا پھر اس نے دیا تو نماز اس کی وہ ہو گئی، اور اب وضو جاتا رہا، اس کا تیمم جاتا رہا۔ ثم آتا وقضا اذا ابا ثم آتا، اور ایسے ہی اگر اس نے انکار کر دیا اور پھر دے دیا تو نماز ہو گئی، لیکن ینتقض تیممہ، لیکن اس کا تیمم
ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی پر قدرت حاصل ہو گئی. الان اقول شارح فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان تمام اقسام کا استیعاب کر لو تو فعلم، چلو لمبا ہو جائے گا، گھنٹی ہو گئی ہے نا.